تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے طائف میں، اور آپ کے ساتھ آپ کے غلام ہیں حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ پیدل جا رہے ہیں، وہ جو طریق الہدا جس کو کہتے ہیں، جو شارٹ راستہ ہے، وہ پہاڑیوں والا راستہ ہے اور مختصر راستہ، اس پہ آپ پیدل تشریف لے گئے. اور آپ نے جیسے ہی طائف میں پہنچے تو خیال ہوا کہ یہاں کے جو سمجھدار لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان سے ملا جائے. تو 3 بھائی تھے، اور وہ وہاں کے گویا کے سردار بھی تھے اور وہاں کے سالار بھی تھے، اور بنو ثقیف سے ان کا تعلق تھا. تو ان میں سے ایک کا نام عبد یالیل ہے، اور ایک کا نام مسعود ہے، اور ایک کا نام حبیب ہے. 3 سردار ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے، لیکن انہوں نے جو سلوک کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور آپ نے جس پیار سے اور احترام سے اور محبت سے اور جس طلب اور تڑپ کے ساتھ ان کے سامنے دین کی بات رکھی، میں کہتا ہوں کہ پتھر دل انسان ہونا وہ بھی موم ہو جائے. لیکن وہ اتنے سنگ دل تھے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننا گوارا نہ کی. اور ایک تینوں میں سے کہتا ہے کہ نبوت کے لیے آپ ہی کا انتخاب ہونا تھا، جس کی سواری کے لیے گدا بھی نہیں ہے، اور آپ وہاں سے پیدل چل کر آ رہے ہیں. دوسرے نے کہا کہ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے کہ یہ جو مکہ اور طائف کی بڑی بڑی بستیاں ہیں، ان میں سے بڑے بڑے سردار لوگ تھے، ان میں سے نبوت آپ کو ہی ملنی تھی. اور تیسرے نے کہا کہ اگر جس طرح یہ کہتا ہے ایسے ہی ہے تو اس کے ساتھ گفتگو میں کروں تو مجھ سے غلطی ہو جائے گی، تو میں ہلاک ہو جاؤں گا. اور اگر یہ اپنے اس دعوے میں جھوٹا ہے تو جھوٹے کے ساتھ بھی بات کرنی میرے شان کے خلاف ہے. اس نے کہا میں تو بات ہی نہیں کرتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے فرمایا بات کو قبول کرنا نہ قبول کرنا یہ آپ کے اختیار میں تھا. صرف آپ سے اتنی درخواست ہے کہ میری جو آپ سے اس حوالے سے ملاقات ہے، اس ملاقات کو پوشیدہ رکھا جائے، اور میری اس دعوت کا بھی اپنے لوگوں میں تذکرہ نہ کیجیے، اور تاکہ مجھے کسی قسم کی کوئی تکلیف کا سامنا نہ ہو. آپ نے نہیں قبول کی بات تو کوئی بات نہیں، لیکن اس بات کو اپنے تک رکھیے گا. آپ بڑے ہیں یہاں کے، تو میں نے آپ کے سامنے بات کرنی تھی، لیکن آپ نے قبول نہیں کی تو کوئی بات. اس بات کو اپنے تک رکھیے گا. لیکن ان ظالموں نے وہاں کے اوباش قسم کے لونڈوں کو، اوارہ قسم کے نوجوانوں کو، غلاموں کو اکٹھا کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا. آپ ابھی تشریف فرما ہیں، نکلنے والے ہیں کہ پہلے سے لوگ جمع ہو چکے ہیں، اور دونوں طرف سے جو راستہ ہے اس پہ لوگ کھڑے ہیں اور تالیاں بجا رہے ہیں. اوباش قسم کے لونڈے ہیں، بدماش ہیں، اوارہ لوگ ہیں، غلام ہیں، اور تالیاں بجا رہے ہیں، سیٹیاں بجا رہے ہیں، آوازیں کس رہے ہیں، بدتمیزی کر رہے ہیں، اور پتھراؤ بھی کر رہے ہیں دونوں طرف سے. حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کبھی دائیں ہوتے ہیں، کبھی بائیں ہوتے ہیں، کبھی آگے ہوتے ہیں، کبھی پیچھے ہوتے ہیں، تاکہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف سے بچیں اور مجھ پہ ہی پتھر پڑیں. لیکن اس کے باوجود تاک تاک کر وہ بد نصیب پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ پتھر مارتے. اور تقریباً 3 میل کا فاصلہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں نے اس طرح طے کیا کہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ میں کہاں جا رہا ہوں. اور 3 میل جو ہے یہ کلومیٹر کے حساب سے تقریباً ڈبل ہو جاتا ہے، یعنی 6 کلومیٹر سے زائد وہ فاصلہ بنتا ہے جہاں پر وہ مسلسل پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں اور پتھراؤ کر رہے ہیں. آپ اس سے اندازہ فرمائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی خاطر کتنی تکلیف اٹھائی ہے. اگلے جمعے میں نے جنگ احد کا ذکر کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کی پیشانی مبارک پہ زخم آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پہ خود کی کڑیاں دنس گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بے ہوشی اور غشی طاری ہو گئی. اتنی تکلیفیں اٹھائی. اور جنگ احد کی تکلیف کا ایک دفعہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر فرمایا، یا رسول اللہ یہ تو بہت زیادہ تکلیف والا دن تھا آپ کے لیے،
احد کا، اس سے بھی زیادہ کوئی تکلیف والا دن آپ پہ آیا ہے؟ فرمایا ہاں عائشہ، اس سے زیادہ تکلیف والا دن جو ہے مجھ پہ وہ طائف والا دن تھا، اور وہاں مجھے اس سے زیادہ تکلیف ہوئی۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو ایک باغ آیا، مکے کے بڑا سردار تھا ربیعہ، اس کے 2 بیٹے تھے عتبہ اور شیبہ۔ یہ باغ ان کا تھا، کھجوروں کا باغ تھا، انگوروں کا باغ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں داخل ہو گئے۔ اب یہ جو اوباش قسم کے لوگ تھے، سیٹیاں بجا رہے، تالیاں بجا رہے، پتھراؤ کر رہے ہیں، یہاں تک آئے تو آگے وہ نہ آئے۔ ان کو پتا تھا کہ عتبہ اور شیبہ کا باغ ہے اور وہ بڑے سردار ہیں۔ یہ لونڈے اوباش قسم کے لوگ یہاں تو رک کے واپس ہو گئے، جو بھی ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں تشریف لے گئے، اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اپنی لنگی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے خون کو صاف فرما رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز پڑھی، پھر اللہ کے سامنے جو دعا کی، اس دعا کا ذکر آتا ہے احادیث میں، آپ یقین جانے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی، اے اللہ میں تیری طرف شکایت کرتا ہوں اپنی کمزوری اور ناتوانی کا، اپنی بے سر و سامانی کا، وہوانی علی الناس، لوگوں میں اپنی توہین اور تحقیر کا، یا ارحم الراحمین، اے اللہ تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے، انت رب المستضعفین، تم ضعیف ہو یا اللہ، تو ضعیفوں اور کمزوروں کا پروردگار ہے۔ الا من تکلنی، اے اللہ مجھے کس کے سپرد کر دیا تو نے آج، الا بعید یتحجمنی، اسے بیگانے کے طرف مجھے سپرد کر دیا جو انتہائی بد اخلاق ہے، بد مزاج اور تندخو ہے اور ترش رو ہے۔ ام الی عدو ملکتہ امری، اے اللہ یا تو آپ نے مجھے آج اسے دشمن کے سپرد کر دیا جو اپنے معاملے پہ اختیار بھی رکھتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا ان لم یکن بک غضب علی فلا ابالی، اے اللہ اس سب کے باوجود مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن اگر تو مجھ پہ ناراض نہ ہو، تیرا غضب نہ ہو مجھ پہ، تو میرے لیے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ سب یا اللہ تیرے دین کے لیے برداشت ہے۔ غیر ان عافیتک اوسع لی، لیکن تیری طرف سے اللہ عافیت تو بہت وسیع ہے، تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ یہ دعا کاش کہ ہم اس کا معنی سمجھتے تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کتنی عاجزی کے ساتھ اللہ کے مظلوم نبی نے یہ دعا مانگی ہے، اور اللہ کی طرف سے فرشتے تڑپ کر حاضر ہو گئے ہیں، اور پہاڑوں پہ جس فرشتے کی ڈیوٹی ہے وہ بھی حاضر ہو گیا ہے، جبریل بھی حاضر ہو گیا ہے، اور وہ فرشتہ کہتا ہے کہ میں پہاڑوں پہ میری ڈیوٹی ہے، آپ فرمائیں تو میں ان پہاڑوں کو آپس میں ٹکرا دوں اور اس قوم کو درمیان میں کچل ڈالوں۔ یہ بتوں کے پجاری اور یہ ظالم اور مشرک، فرمایا کہ نہیں، اللہ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے، زحمت بنا کر نہیں بھیجا، یہ نہیں تو ان کی اولاد میں کوئی نہ کوئی اسلام لے آئے گا اور دین کا خدمتگار بنے گا۔ اب میرے پاس وہ وقت تو نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں سے کیا کیا لوگ تیار ہوئے اور دین کی کیا کیا خدمات سر انجام دی، انشاءاللہ اس پہ آگے، تو بہرحال اس شعر پہ ہی ختم کروں گا۔ وہ ابر کرم جس کے سائے کو گلشن بھی ترستے تھے، وہ ابر کرم جس کے سائے کو گلشن بھی ترستے تھے، وہاں طائف میں ان کے جسم پر بھی پتھر برستے تھے، وہاں طائف میں ان کے جسم پر بھی پتھر برستے تھے۔
حضور مسلسل آنے والے پتھروں کی چوٹ سہتے تھے، لیکن آقا پھر بھی ان کو ہدایت کی دعا دیتے تھے، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری اس قوم کو ہدایت عطا فرما، یہ مجھے نہیں جانتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے محبوب کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا